بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون سی مسجد تھی جس کو جلانے کا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ وہ مسجد ابھی کہاں ہے اور وہ مسجد کس نے تعمیر کروائی تھی؟ ان حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ آپ اسلامی تاریخ جان سکیں۔ جس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جلانے کا حکم دیا تھا اس مسجد کا نام مسجد ضرار تھا۔ حقیقت میں مسجد اللہ کی عبادت اور طواف کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، مگر ایک عیسائی راہب ابو عامر کے کہنے پر ایک سازش کے تحت دوسرے منافقوں نے تعمیر کروائی تھی، جس کو قرآن نے مسجد ضرار کا نام دیا۔ اس مسجد کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے بنایا گیا۔ وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے یا پھر ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ بٹ جائیں، کچھ اس مسجد میں جائیں اور کچھ اس مسجد میں جائیں اور آسانی سے یہ منافقوں کی سازشوں کا شکار ہو جائیں۔ ابو عامر راہب کی سازش کے مطابق اس مسجد کو مسلمانوں کے خلاف ایک اڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ مسجد ضرار کے بارے میں مکمل تفصیل تفاسیر کی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے قبیلہ خزرج میں ایک آدمی ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اس نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ کے آس پاس کے لوگ اس کی درویشی کے بڑے معتقد ہو گئے تھے اور اس کو اپنا سردار اور رئیس کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر بہت سارے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوابات دیے، لیکن اس بدبخت کا اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے آخر میں کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوا وہ مردود ہو اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی اللہ ایسا ہی کرے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سامنے اس کی ریاست کا چراغ مردہ اور گل ہو گیا تو اس کو اپنی ریاست کے زائل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عداوت اور حسد پیدا ہو گیا۔ اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی، مگر کوئی کام نہ چل سکا۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو اس حاسد سے برداشت نہ ہوا اور بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ کفار مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکمل تیار کر کے لائے۔ چنانچہ جنگ احد میں قریش کے ساتھ وہ خود آیا۔ احد کے معرکے میں اس نے ہی وہ گڑھے کھدوائے تھے جس میں سے ایک میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب میں جو لشکر مدینہ میں چڑھ کر آیا تھا اس کو چڑھانے میں بھی یہ آگے آگے تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک معرکہ میں کفار سے مل کر مسلمانوں سے لڑتا رہا، کیونکہ اس نے عہد کیا تھا کہ جو قوم بھی مسلمانوں سے لڑے گی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ بالآخر جنگ حنین میں کفار کو شکست ہوئی تو اس بد نصیب نے محسوس کر لیا تھا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو یہ عرب سے بھاگ کر ملک شام پہنچا جو اس وقت نصرانیوں کا مرکز تھا۔ جب ابو عامر شام پہنچا اور شاہ روم کو اس بات پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پہ چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، اور اس نے منافقین مدینہ کو جن کے ساتھ اس کا ساز باز تھا خط لکھا کہ میں شاہ روم سے مل کر ایک ایسا لشکر محمد کے مقابلے میں لا رہا ہوں جو مسلمانوں کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا، اور تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے۔ بولا، تم فی الحال ایک ایسا مکان بناؤ جس کو مسجد کا نام دے دو، یہ ظاہر کرو مدینہ والوں کے سامنے کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو۔ اس مسجد میں نماز کے بہانے تمام منافقین اکٹھے ہو سکیں اور ہر قسم کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں، اور وہیں پہ میرا قاصد تم لوگوں کو میرے خطوط بھی دینے آیا کرے گا، اور جب بذات خود میں مدینہ آؤں تو وہیں پہ میرا قیام ہوگا۔ یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت 12 منافقین مدینہ کے محلہ قبلہ میں، جہاں اول ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، اور آج تک وہ مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اسی محلے میں ان منافقین نے دوسری مسجد کی بنیاد رکھی جس کو قرآن پاک میں مسجد ضرار کہا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھے ان مخالفین کے مقاصد۔
یا جس کے تحت بنائی جانے والی مسجد ضرار، جس کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنوایا گیا۔ ان کی کوششیں تھیں کہ ایک دفعہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز پڑھوا دی جائے تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے۔ جیسے ایک مسجد اسی محلے میں قباء بن چکی ہے، چنانچہ ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ مسجد قباء بہت سارے لوگوں سے دور ہے، ضعیف اور بیمار لوگوں کو وہاں پہنچنا مشکل ہے، خاص طور پہ بارش اور سردی میں بوڑھے اور بیمار لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہاں جانا بہت ہی مشکل ہوگا، اس لیے ہم نے ایک اور مسجد بنوائی ہے۔ حضور آپ تشریف لائیں اور وہاں پر ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، ہمارے لیے برکت کا سبب بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی پہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ مگر غزوہ تبوک سے واپسی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ توبہ کی آیات لے کر حاضر ہوئے، جس میں مخالفین کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا۔ بلکہ سورہ توبہ کی ان آیات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے فرمایا کہ ابھی جا کر یہ مکروہ فریب والا مکان جس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے گرا دو اور آگ لگا دو۔ صحابہ اسی وقت گئے اور وہ مسجد کے نام پہ بنایا جانے والا سازشی مکان گرایا، اس کو زمین بوس کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد ضرار والی جگہ خالی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عاصم بن علی کو اجازت دی کہ وہ وہاں پر اپنا مکان بنا لے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے ایسی منحوس جگہ پہ میں مکان نہیں بناؤں گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند ہیں، ان کے گھر کے لیے جگہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیں وہ یہاں پر مکان بنا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں۔ مگر ہوا یہ کہ جب سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں مقیم ہوئے ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور جو اولاد ہوتی کچھ دن بعد فوت ہو جاتی۔ بلکہ اہل علم کہتے ہیں انسان تو کیا، وہاں مرغی بھی انڈا دینے کے لائق نہ رہی، کوئی کبوتر، کوئی جانور پھلا پھلا نہیں۔ چنانچہ آج تک وہ جگہ ویران پڑی ہے۔ یہ مسجد ضرار مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح ابو عامر جو شام بھاگ گیا تھا وہ اپنے کیے کی سزا پا گیا۔ وہ وہیں پہ اپنے احباب و اقارب سے دور ہو کر تنہا بیماری اور غربت کی زندگی میں مرا، اور وہ دعا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں کی تھی کہ جو جھوٹا ہو وہ اپنے احباب و اقارب سے دور تنہا ہو کر مرے، جو اس نے کہا وہ اسی کے سامنے آیا اور اپنی ہی دعا سے ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ میرے اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی بدبخت کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے اور پکے صحابی تھے جو جنگ احد میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور تاریخ اسلام میں وہ وسیلے ملائکہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی میت کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، مگر باپ اپنی گمراہی میں ڈٹا رہا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ لیکن میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ انسان کی سوچ سے پہلے وہ کر دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدھی راہ دکھائے۔ اللہ پاک ہمیں وہ راہ دکھائے جو اس کے اور اس کے رسول کی طرف جاتی ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔